مسلم اوقافی جہیزوں کی صیانت کے مسئلے پر احتجاجی جلسہ کی حکومتی افلاس، غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے دو جو اہم ذرائع اس امت کے پاس موجود ہیں، اس میں سے ایک اہم مسئلہ ہے اوقافی اراضیات کی صیانت اور اس کے وسائل کا صحیح۔ لیکن یہ اراضیات داغوں کے تصرف میں اور خوابوں کے نشیمن کے ملتے ہیں۔ داغوں کے تصرف میں حرام کو وطیرہ رکھنے والے وہ لوگ جو لباس کے اعتبار سے تو پارسا معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا وطیرہ ان کے لباس کے ساتھ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا۔ جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اور صیانت کا جہاں تک فرد منصبی ہے، وہ فرد منصبی اہل ایمان کا منتظر ہے۔ شیخ محمد اقبال کے تعلق سے میں کہوں گا کہ تم عزم و یقین کے بندے ہو اور ایثار و عمل کے پیکر ہو۔ تاریخ کے دامن پر تم نے جملہ کی کہانی لکھی ہے، تاریخ کے دامن پر تم نے جملہ کی کہانی لکھی ہے، اور یہ جملہ کی کہانی شیخ محمد اقبال نے جو لکھی ہے وہ کہانی کے راکن کا احترام پوری ملت کو کرنا چاہیے۔ اس جرت کی کہانی لکھنے والے شیخ محمد اقبال کی حمایت ہر وہ شخص جو آخرت کا احساس رکھنے والا، خدا کو راضی کرنے کا ایمانی جذبہ رکھنے والا ہے، وہ دکن کی سرزمین پر شیخ محمد اقبال کی تعریف کرے۔ اور شیخ محمد اقبال کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے تعلق سے واضح ہے کہ سقیلہ کیا رہا ہے ازل سے تا امروز، ارے چراغ مصطفی سے شرار بولے۔ بولہب کا کیا تھا؟ کعبے کے چڑھاوے رک جائیں گے، اس لیے وہ داخل اسلام نہیں ہوا۔ وہ چڑھاوے جو بتوں کے ملتے تھے وہ آمدنی ختم ہو جائیں گی، وہ آمدنی اس کے اور ایمان کے درمیان میں رہ گئی۔ اور آج یہ لوگ جتنے شیخ محمد اقبال کی مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کے تعلق سے یہی کہوں گا کہ مصطفیٰ کے غلام نہیں ہے۔ ابولہب کے غلام بن گئے، ابولہب کے غلام بن گئے۔ اس ملک کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن اکبر گزرا ہے۔ اکبر گزرا ہے۔ اگر کسی کو اس حقیقت سے اختلاف ہے تو آئے، میں ان سے ہر قسم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکبر اس ملک کی تاریخ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اور اکبر کی پشپناہی کرنے والے کون؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ مبارک بخش کے بیٹے ابوالفضل اور فیض، وہ کون تھے؟ عالم تھے، علماء کے زمرے میں وہ شمار کیے جاتے تھے۔ ابوالفضل اور فیضی اکبر کی دین الہی کی بنیاد تھی، عید نوروز کی بنیاد تھی، پوجا اور پاٹ کی بنیاد ابوالفضل اور فیضی بن گئے تھے۔ اور آج یہ ایک اکبر نہیں
نہیں بلکہ 2 اکبر کے آلی کے علماء کو ابوالفضل اور فیضی کے جانشین بن گئے ہیں. وہ 1 اکبر کی زد میں ابوالفضل اور فیضی تھے, یہ 2 اکبر کی آلی کے علماء ہیں. اور ایسے میں یہ سمجھتے ہیں کہ مردان حور کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے. ہندوستان کے بہت بڑے عالم نے اپنے مقالے میں لکھا تھا کہ یہ امت تجدیدی امت ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور جب بھی سکوت اور سناٹے نظر آتے ہیں, ایک آواز رحیم بن کر, ایک صدائے حق بن کر, ایک لیلائے کلمت الحق کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے ایک مرد حور سامنے آ جاتا ہے. اور میں اس ماں کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے شیخ محمد اقبال کو جنم دیا. شیخ محمد اقبال کو جنم دینے والی ماں, میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں. ارے کبھی اس امت کا ہر پٹ شیخ محمد اقبال تھا, آج اس امت کے ایک ہی شیخ محمد اقبال. کبھی اس امت کا ہر پٹ شیخ محمد اقبال ہوا کرتا تھا, اور آج اس امت میں ایک شیخ محمد اقبال ہے. اللہ اس قبیل کو اور وسیع کرے اور ہم تمام کو شیخ محمد اقبال کے دست و بازو بن کر ساتھ دینے کی توفیق. یہ مقام ہم یہاں پر آئے, میرے قدیم رفیق کار محترم منیر الدین مجاہد صاحب بھی موجود ہیں, علاء الدین انصاری صاحب بھی موجود ہیں. آج سے 40 سال پہلے ہم نے وقت کنونشن کیا تھا 74 میں. 75 5 جون 1975 کو نبی خانہ مولوی اکبر میں کل جماعتی اجلاس ہوا تھا. اس اجلاس کے اندر بہت بہت تشکیل دیا تھا. اس کے بعد اس اوقافی اراضیات کی سیادت کی مہم کی مخالفت کرنے والے یہ مدینہ انجمن پارچہ بافی مدینہ مینشر فین کے سیکریٹری اس وقت ہمارے قافلے کے مخالف بن کر میدان میں آئے تھے. اور آج 40 سال کے اندر ایک طرف دوسری طرف پانی ہو گیا. آپ حضرات اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس وقت جو بڑی مہم چلی تھی 2 متضاد گروہ تھے, اوقاف کے مسئلے پر چلی تھی. ایک مہم کے وہی بیچارے دارالسلام کے مجاور تھے. اللہ یہ آیا ہے سلسلہ شاہ خاموش کی درگاہ تک. اب یہ سلسلہ امت اگر بیکار ہوگی تو امت کے سارے مساجے چاہے وہ دارالسلام بھی کیوں نہ ہو, امت کے ہاتھوں سے بچنے والا نہیں. سرفروش اگر 100 کی تعداد میں نکل جائے تو یہ شہر کا مقدر بدل سکتا ہے. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ایک اکبر نظام الدین کی متولی کی حفاظت کے لیے, ان کی حق تولیت کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے ایک دھمار مچا ہوا. تولیت کا کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی ذاتی جائیداد اللہ کے نام پر کسی بھی منشاء وقف کے تحت اگر وقف کر دے تو جس دن وہ جائیداد اس نے وقف کر دیا اس سے جائیداد کے حق سے وہ اسی انداز سے بے دخل ہو گیا جیسے کوئی جائیداد کسی کو فروخت کرنے کے بعد اس کے نام کر دینے کے بعد اس جائیداد پر اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. اگر وہ جائیداد
اجنات بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام کس کی چھتر میں ہے؟ چھتر میں کس کی ہے؟ ایک چھتر ہے، ایک چھتر ہے جو 56 سال سے آج تک ملت کے ہزاروں کروڑ کے اثاثے پر قابض ہے، اور جس کا گوشوارہ کبھی پیش نہیں ہوا، اور آج ہر جائیداد کے تعلق سے جیسے شیخ محمد اقبال صاحب نے ایک جرأت مندانہ اپنے اختیار کو استعمال کیا، ہر حمیت ملی سے سرشار فرد کو اپنے جرأت ایمانی کو استعمال کرنے کی دعوت فکر شیخ محمد اقبال دے رہے ہیں۔ شیخ محمد اقبال ایک شخصیت کا نہیں، اور باقی اراضیات کی سیاحت اور عبادت کی مہم کا نام ہے، اور جو بھی باقی اراضیات کی سیاحت کے لیے اٹھے گا، اللہ اس کو بھی بے پناہ اجر سے سرفراز کرے گا۔ اور یہ لوگ جو حق کی آواز کو دبانے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کے بلبوتے پر، رسوخ کے بلبوتے پر، اقتدار کے بلبوتے پر، گنڈوں کے بلبوتے پر عوام کے درمیان میں حق کی آواز کو دبا کر اپنی جمی جماعی قیادت اور اقتدار کو قائم رکھیں گے۔ اب وہ کھلے لفظوں میں کہوں گا کہ پناہ لیتا ہے جن محبسوں میں تیرا نظام، پناہ لیتا ہے جن محبسوں میں تیرا نظام، ارے وہیں سے صبح کے لشکر نکلنے والے، وہیں سے صبح کے لشکر نکلنے والے، ہزار برف گرے، لاکھ آندھیاں اٹھے، وہ پھول کھیلتے رہیں گے جو کتنے والے ہیں۔ اللہ اس مہم کو مرحلے شوق کے ساتھ طے کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا کرے، اور پورے عزم و استقلال کے ساتھ ہم صیانت اوقات کی اس مہم کے کارکن بن جائیں۔ آپ تمام کا، اور خاص طور پہ آج کی اس احتجاجی جلسے کے بانی عثمان الحاضر صاحب نے بڑے بلبلے کے ساتھ یہ جو جلسہ منعقد کیا ہے، اللہ ان کو اجر دے، اور ان کو ان کے اہل ایمان میں اللہ کے مابین خیر فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔